إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اللہ رب العزت نے احسان کا حکم دیا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ عدل کرو اور احسان کرو وأحسنوا ان اللہ يحب المحسنین اور احسان کرو بے شک اللہ رب العزت احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون بلا شبہ اللہ رب العزت ان بندوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور ان بندوں کے بھی ساتھ ہے جو احسان کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء اللہ رب العزت نے ہر شے کے لیے احسان فرض قرار دیا ہے ہر شے پر احسان کرنا اللہ تعالی نے فرض قرار دیا ہے جس سے احسان کا وجوب سامنے آتا ہے دین اسلام میں احسان ایک ایسی اصطلاح ہے جس کا اطلاق
ہر شے پر ہوتا ہے، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر، اتباع پر، عمل پر، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر احسان کرنا، یہ ساری چیزیں احسان کے ضمن میں آتی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے احسان کیا ان کے لیے حسنہ ہے اور مزید کچھ اور بھی۔ یہاں احسنوا کا معنی یعنی احسان کرنے سے مراد توحید کا احسان ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما احسنوا کی تفسیر کرتے ہیں اے قالوا لا الہ الا اللہ، کہ جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار و اعتراف کر لیا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، ان کے لیے حسنہ ہے۔ حسنہ کا معنی جنت، ان کے لیے جنت ہے، وہ زیادہ اور مزید کچھ اور بھی۔ یہاں زیادہ سے مراد یا مزید کچھ اور بھی سے مراد جنت کے اندر اللہ رب العزت کا دیدار اور اس کی زیارت ہے، کیونکہ اہل جنت اللہ رب العزت کے چہرہ مبارک کی زیارت کریں گے، اور چونکہ جنت کا داخلہ صرف موحدین کے لیے ہے، اور یہ احسان کی بہت بڑی منزلت ہے، یعنی احسان کا سب سے پہلا معنی یہی ہے کہ عقیدہ توحید کا اچھے طریقے سے اقرار و اعتراف کیا جائے، اس کا صحیح فہم حاصل کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنی زندگی کے ہر شعبے پر نافذ کیا جائے اور قائم کیا جائے۔ احسان کا معنی اچھا کرنا، محسن کا معنی اچھا کرنے والا۔ یہ اچھائی جو ہم نے کرنی ہے اس کا اولی مستحق اللہ تعالیٰ ہے، اس ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اچھا کیا جائے، یعنی اس کی توحید کو سمجھا جائے اور اس کی وحدانیت کا اقرار و اعتراف کیا جائے، تو اس کے لیے یہ بشارتیں الحسنى و زیادہ، جنت کا حصول اور مزید بھی۔ مزید سے مراد اللہ رب العزت کے چہرہ مبارک کا دیدار ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے کہ وہ اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے ان کے چہروں میں تر و تازگی پیدا ہوگی، اور یہ تر و تازگی بڑھتی ہی جائے گی۔ جو ہی اللہ کے دیدار سے فارغ ہوں گے ان کے چہرے کی چمک اور حسن پہلے سے بڑھ جائے گا، اور اس کی بنیاد خالق اور مالک کی توحید ہے۔ تو جن لوگوں نے اپنی اولین توجہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو دی، اس کے سمجھنے کو اور اس کے اقرار و اعتراف کو اور اسے اپنی زندگیوں پر نافذ کرنے کو
تو یقیناً یہ احسان کی سب سے اعلیٰ صورت ہے کہ ایک بندہ اچھائی کرے اپنے پروردگار کے ساتھ اور اس کی توحید کے تقاضوں کو سمجھے اور پہچانے۔ شریعت کی اصطلاح میں عبادت پر بھی احسان کا اطلاق ہوتا ہے۔ جب جبریل امین نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آپ کی حیات مبارکہ کے آخری حصے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر لوٹے اور بیچ میں یہ تقریباً 2 ماہ کا عرصہ باقی بچا، پھر آپ اللہ کے حکم سے بیمار ہوئے، اسی بیماری میں آپ کا انتقال ہوا، تو جبریل امین ایک بار تشریف لائے آپ کے پاس۔ صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر آپ کے ساتھ تھا، اور بندھے ٹکے الفاظ میں اسلام اور ایمان کی تعلیم، دین کی تعلیم دینا چاہیے۔ آپ سے کچھ سوالات کیے اور آپ نے جوابات دیے تاکہ دین اسلام کا ایک نچوڑ صحابہ کے سامنے آ جائے۔ تو ایک سوال یہ کیا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ احسان کی تعریف کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور پیدا نہ ہو سکے تو بھی یہ تصور ضرور ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو یقیناً اگر اس انداز سے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی تو وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے خوف، خشیت اور اس کی طرف انابت سے بھرپور ہوگی۔ جب یہ تصور قائم ہو کہ اللہ تعالیٰ سامنے ہے اور میں اسے دیکھ رہا ہوں، تو اس عبادت میں کتنی عمدگی ہوگی۔ اور اگر یہ تصور نہ ہو سکے، یہ تصور ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان یقیناً بڑی خوف اور خشیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اور یہ عبادت کا حسن ہے جس کو شریعت نے احسان سے تعبیر کیا۔ یہ احسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہو، اس انداز سے عبادت کرتے رہو، یہ تصور دل میں پیوست ہو، جاگزیں ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس وقت یقیناً کوئی بندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا جو نماز کے منافی ہو، جو ناپسندیدہ ہو، جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہو، پھر یقیناً اس کی پوری نماز جو ہے وہ مسنون طریقے سے ہوگی، پورے آداب کے ساتھ ہوگی، اور پوری نماز میں خشیت کا ایک بھرپور عمل دخل ہوگا، اور یہ ہے عبادت کا احسان۔ اور عبادت کا تعلق صرف نماز سے نہیں ہے، روزے سے نہیں ہے، بلکہ ہر اطاعت عبادت ہے۔ گویا احسان یہ ہے کہ بندہ اپنی پوری زندگی اس ڈھنگ سے گزارے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کی خلوت ہو، جلوت ہو، رات ہو یا دن ہو،
سفر ہو یا حضر ہو، ایک انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہ سکتا ہے، اس وقت یہ تصور بندے پر قائم ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اس سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے۔ اس نے اس کی بار بار خبر دی ہے کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، واللہ بما تعملون خبیر، کہ اللہ رب العزت تمہارے ایک ایک عمل سے باخبر ہے۔ اس تصور کو اگر صحیح معنی میں قائم کر لیا جائے، زندگی کے تمام شعبہ جات میں، تمام حرکات و سکنات میں، تو یقیناً احسان کا رنگ پوری زندگی پر قائم ہو سکتا ہے، کیونکہ پوری زندگی ایک عبادت ہی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ عبادت کی تعریف کرتے ہیں، العبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ یرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ، کہ عبادت جو ہے ایک بڑا جامع لفظ ہے۔ ہر وہ قول عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، اور ہر وہ عمل عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، خواہ وہ عمل ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ معنی یہ کہ عبادت ہر اس قول کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، ہر اس عمل کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، خواہ وہ عمل ظاہری اعضاء سے ادا ہو یا دل سے ادا ہو۔ تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ایک بندے کا ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور یہ تصور اگر قائم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے اس کا اس نے حساب لینا ہے، کوئی گوشہ اس سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی لحظہ اس سے اوجھل نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسی تربیت کی ہے شریعت نے کہ احسان کی صورت میں انسان اپنی پوری زندگی اور زندگی کے ہر لمحے کو خوبصورت بنا سکتا ہے، اس تصور کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور قائم ہو تو کوئی بندہ گناہ کر سکتا ہے، جیسے سلف کے دور میں ایک عورت نے ایک نیک بندے کو گناہ کی دعوت دی، تو اس نے کہا کہ چلو ایسے مقام پر جا کر گناہ کرتے ہیں جہاں دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ وہ خاتون خلوت میں لے گئی کہ یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اس بندے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں دیکھ رہا، کون سی جگہ اور کون سا وہ لحظہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے اوجھل ہو؟ اور یہ جملہ اس خاتون کے دل میں اثر کر گیا، وہ صدق دل سے تائب ہوئی، اور واقعتاً یہ تصور ایک انسان کی زندگی میں احسان پیدا کر سکتا ہے اور قائم کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور شریعت نے بڑی جامعیت کے ساتھ اس کو احسان قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور پوری زندگی اس کی عبادت ہے، اس طرح انجام دو کہ گویا اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور انتہائی کارآمد ہے بندے کی تربیت کرنے کے لیے۔ کسی گناہ کا احساس اگر پیدا ہو
یہ تصور جاگ اٹھے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس تصور کے جاگ جانے پر وہ بندہ اگر گناہ سے بعد آ جاتا ہے تو یہ مزید اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ۔ جس شخص کو کوئی خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر تو دے گا ہی، اس تقوی کے مظاہرے کا، اور ساتھ ساتھ یہ حسن بھی بندے کو دے گا کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت اسے اپنے سائے میں لے لے گا۔ اس ایک بار کے تقوی کے مظاہرے پر اللہ رب العزت اپنے سائے میں لے لے گا، اور قیامت کے دن کی تپش سے، سورج کی حرارت سے جو 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اس بندے کو بچا لے گا۔ اور یہ تصور اسی لیے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو ہمیشہ اس تصور کے ساتھ رہو، خلوت ہو جلوت ہو، کسی لحظے کو اور کسی لمحے کو یہ سوچ کر ضائع نہ کرو اور نافرمانی پر تیار نہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا۔ وہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند نہیں آتی، اونگ تک نہیں آتی، وہ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور ایک ذرہ بھی اس کی ذات سے اوجھل نہیں، مخفی نہیں۔ یہ سوچ ہمیشہ قائم رہے، یہ سوچ ہمیشہ ایک بندے پر مسلط رہے اور کبھی اس سوچ سے غافل نہ ہو۔ اس سوچ کے تحت وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو یقیناً وہ عبادت ایک انسان کے درجات کی بلندی کا باعث ہوگی۔ ایک مجلس میں نبی علیہ السلام سے سوال ہوا کہ ای الناس افضل یا رسول اللہ، کہ سب سے افضل انسان کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، سب سے افضل انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہو۔ یہاں بھی حسنہ کا صیغہ ہے، احسان اسی سے نکلا ہے، عمل میں احسان ہو، عمل خوبصورت ہو، عمل کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کی بنیاد پر ہو۔ یقیناً جو عمل اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ ہوگا اس میں کمال درجے کا حسن آئے گا کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ ساتھ ادا ہو رہا ہے، وہ عمل خوبصورت ہوگا، اس میں حسن آئے گا۔ پوچھا گیا سب سے بدترین انسان کون ہے؟ تو فرمایا کہ من طال عمر وساء عملہ، سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کی عمر تو لمبی ہو لیکن عمل برے ہو۔ تو اچھا انسان کون ہے؟ جو گزرتی عمر کے ساتھ، ہر نیا لمحہ آنے کے ساتھ اپنے اندر عمل کی خوبصورتی پیدا کرے، اور یہ پیدا ہوگی اسی سوچ اور فکر کے بعد کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میرا رب، میرا خالق، میرا مالک، جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جس نے پوری زندگی کا حساب لینا ہے۔ لن یزول قدم ابن آدم، ابن آدم جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کے دونوں قدم جم جائیں گے، ایک بال کے برابر سرک نہیں سکیں گے، ہل نہیں سکیں گے، جب تک اللہ تعالیٰ کے 5 سوالات کے جواب نہ دے دے۔ ان میں سے 2 سوال جو ہیں ان کا تعلق انسان کی زندگی کے
ہر لمحے سے ہے، راتوں سے ہے، دنوں سے ہے، فراغت کے اوقات سے ہے، سفر و حضر سے ہے، رات اور دن کے ساتھ ہے۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما امضی، اپنی پوری عمر کا حساب دو، کہاں گزاری ہے پوری عمر؟ اب عمر 60 سال ہو، 70 سال ہو، 90 سال ہو، 100 سال ہو، پوری عمر کا حساب دو، کہاں گزار کے آئے ہو؟ ان 100 سالوں کی کیا کارگزاری ہے؟ دوسرا سوال وان شبابی فیما ابلا، اور خاص طور پہ جوانی کا حساب دو، جوانی کہاں خرچ کی، کہاں بوسیدہ کی، جوانی کے ان لحظات کا، ان لمحات کا حساب دو، جوانی کی خلوتیں، جوانی کی جلوتیں، جوانی کے دن، جوانی کی راتیں، جوانی کے سفر، جوانی کے حضر، ان سب کا حساب دو، یہ لمحات کہاں گزارے؟ تو اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ اگر حساب و کتاب کا یہ عالم بھی سامنے ہو کہ اللہ رب العزت نے اس پوری عمر کا حساب لینا ہے، تو مزید یہ خوف بڑھ جائے گا کہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جو کہ بڑی کٹھن گھڑی ہے، بڑا کٹھن مرحلہ ہے، اور کوئی بندہ اس سے مستثنا نہیں ہے۔ یہاں سب نے آنا، حتیٰ کہ انبیاء نے بھی کھڑا ہونا۔ وہ جو حدیث ہے 70,000 افراد کی جو حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے، ان کا بھی حساب ہونا۔ وہ حساب آسان ہوگا، مشکل نہیں ہوگا۔ تو بلا حساب جانے کا معنی یہ ہے کہ ان کا مشکل حساب نہیں ہوگا۔ اللہ کی عدالت میں آنا ضرور ہے، حساب بھی دینا، کیونکہ حساب کی 2 قسمیں ہیں، حساب بصورت عرض اور بصورت مناقشہ۔ بصورت عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو سامنے کھڑا کر کے اس کے اعمال پیش کرے گا، اس کے گناہ پیش کرے گا، اور بندے سے گناہوں کا اقرار لے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض بندوں کا حساب اللہ تعالیٰ سرگوشی کی صورت میں لے گا، کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قریب کر لے گا اور اپنی ایک جانب، ایک پہلو اس پہ رکھ دے گا اور اس کو تمام محشر کے میدان کے لوگوں سے چھپا لے گا۔ پھر اللہ اور بندے کے درمیان رازدارانہ سرگوشیاں ہوں گی، اور دنیا والے یہ سنیں گے سترتها علیک فی الدنیا وغفرتها لک اليوم، میرے بندے میں نے ان سارے گناہوں پر دنیا میں پردہ ڈال دیا تھا، تو آج یہ سب معاف کر دیتا ہوں۔ جب تو نے گناہ کیے تھے اس وقت نہیں پکڑا، تجھے رسوا نہیں کیا، بدنام نہیں کیا، تب تو اس پر مدتیں گزر چکی، اب کیسے پکڑوں اور کیسے تجھے رسوا کروں؟ ایک حدیث میں یہ فارمولہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جس گناہ پر پردہ ڈال دے اسے روز قیامت بخش دے گا اور معاف کر دے گا۔ تو حساب ان کا بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عدالت کا سامنا انہوں نے بھی کرنا ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات یہ دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا حساب آسان لیجیے۔ جس ذات نے حساب لینا ہے اس ذات کے سامنے بندے کا ہر لحظہ، ہر آن موجود ہے، ہر لحظے کا عمل موجود ہے،
اور اس نے حساب لینا ہے۔ تبھی نبی علیہ السلام نے یہ ضابطہ اپنی امت کو دیا کہ سب سے افضل انسان کون ہے اور سب سے بدترین انسان کون ہے۔ سب سے افضل وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ عمر دے اور وہ عمر کے ان اوقات کو، ان لمحات اور لحظات کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کرتا ہے، جو کہ اس کی عبادت ہے، کمال حسن کے ساتھ، اچھائی اور عمدگی کے ساتھ۔ وہ سب سے افضل انسان اور سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کو عمر تو مل گئی، 70-80 سال اللہ نے اس کو جینے کا موقع دے دیا، مگر اس کی یہ عمر گناہوں میں صرف ہوتی ہے، اسے شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی اپنے گزرے دنوں کی اور اپنے بڑھاپے کی۔ وہی معصیتیں، وہی تصورات، وہی خیالات اور وہی اس کا انداز آخر تک قائم رہتا ہے۔ اس سے برا انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو جب یہ سارے لحظات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھر سکتے ہیں تو یقیناً اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور عمر کے ان لحظات کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں صرف کرنا چاہیے۔ ایسا رنگ ہو اس کی عبادت میں، کبھی یہ تصور مٹنے نہ پائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، بڑا باخبر ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، کوئی چیز بھولنے والا بھی نہیں ہے، ہر شے سے باخبر ہے، اور باخبر اس لیے ہے تاکہ اس کا حساب لے سکے، روز قیامت اس کا حساب لے گا۔ باخبر اس لیے ہے تاکہ دنیا میں اپنے بندوں کی ضرورتیں پوری کرے، بندوں کے اعمال کو چیک کرے اور قیامت کے دن اس کی جزا یا سزا مرتب کرے، اور یقیناً وہ دن آنے والا ہے۔ تو احسان کے تعلق سے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مثال نہیں ہے کوئی بھی۔ دنیا میں کوئی بندہ کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے تو اس کے کام کا اپنا ایک ڈھنگ ہے، لیکن اگر فیکٹری کا آنر سر پہ کھڑا ہو اور اس کے کام کو دیکھ رہا ہو تو کیا آپ کی یکسوئی ہوگی، کیا آپ کی توجہ ہوگی کہ کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں، ایسی حرکت مجھ سے سرزد نہ ہو جائے کہ فیکٹری کا مالک ناراض ہو جائے۔ حالانکہ ایک محدود سا تعلق ہے، اور وہ اللہ جو خالق اور مالک ہے، جس نے بتا دیا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور تمہارا کوئی گوشہ مجھ سے اوجھل نہیں ہے، تو ہر وقت یہ تصور اپنے دلوں میں قائم رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور زندگی کے ہر رنگ اور ڈھنگ میں احسان داخل کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی رقابت اور اس کا دیکھنا، اس کی نگرانی ہمیشہ اپنے اوپر قائم کر لیجیے، اور پھر تحسن آپ کی زندگی میں آ جائے۔ تحسن کا معنی یہ ہے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہو، ہر آنے والا دن گزرے دن سے بہتر ہو، یہ تحسن ہے۔ اس حدیث کا مصداق بھی یہی ہے کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کی عمر طویل ہو اور اعمال خوبصورت ہو۔ تو اس طویل عمر کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال بھی ثمرتے جائیں، اس کے اعمال میں بھی تقوی، اخلاص اور حسن بڑھتا جائے، تو یقیناً یہ بندہ مقربین میں سے ہے، مقبولین میں سے ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پذیرائی دے گا اس کے اعمال کو اور اس کی زندگی کے ان لمحات کو۔ بڑا وہ قدردان ہے، وہ کسی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اور خاص طور پہ اگر وہ نیکی احسان کے جذبے کے ساتھ ہو
تو وہ نیکی کبھی گم نہیں ہوگی، بڑا ہی قدردان ہے، وہ چھوٹے چھوٹے عمل کا قدردان ہے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو بندہ ایک ذرے کے برابر نیکی کر لے، ایک ذرے کے برابر، اسے وہ قیامت کے دن دیکھے گا، وہ نیکی اس کے سامنے ہوگی۔ ذرہ کیا ہوتا ہے؟ عربی لغت میں ذرہ اس شے کو کہتے ہیں جس سے چھوٹی کوئی چیز نہ ہو، جو سب سے چھوٹا ہو۔ اب غور کر لو وہ کیا چیز ہوگی؟ اتنی مقدار کا عمل بھی تم دیکھو گے اور اللہ اس کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ بڑا ہی قدردان ہے وہ، اس بندے کی اس نے قدر کی تھی جس نے ٹھوکر سے راہ چلتے ایک جھاڑی کو ہٹا دیا، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ قدر اللہ سعیہ، اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر کی اور اس کو جنت کا پروانہ دے دیا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے رأیت یتقلب فی الجنہ، میں نے خود اس کو جنت میں لوٹ پوٹ ہوتے دیکھا ہے، چھلانگے مار رہا خوشی سے کہ وہ جنتی ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ اس عورت کے عمل کی قدر کی جس نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، حالانکہ وہ کتا تھا۔ یہ بھی تو ایک احسان کی شکل ہے، مخلوقات کے ساتھ احسان۔ مخلوق کتنی ہی رذیل ہو، کتنی نجس ہو، اب کتا ایک نجس جانور برتن میں منہ ڈال دے تب تک وہ پاک نہ ہوگا جب تک 7 دفعہ دھویا نہ جائے، مگر اس کے ساتھ نیکی بھی اللہ تعالیٰ لکھے گا اور اس کا اجر دے گا۔ اس فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلا دیا جو کہ ایک نجس جانور، وہ پاک ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ کتا اس کو آپ نہلا دو تو نہا کر اور پلید ہو جاتا ہے، خشک ہو تو اس کی جلد کی کیفیت اور ہوتی ہے، کسی تالاب سے نہا کر نکلے تو اس کی جلد کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اس کی غلاظت اور بڑھ جاتی ہے، بندہ اس سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اتنے نجس جانور کو اس نے پانی پلایا اور اللہ رب العزت نے اس کوشش کی قدر کی، اس عورت کو 3 اعزاز دے دیے۔ نمبر 1 وہ فاحشہ تھی، اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے۔ نمبر 2 اس کی آئندہ کی زندگی کو تقویٰ پر قائم کر دیا، تحسن آ گیا، اب اس کا آنے والا ہر لمحہ نیکی کے اعتبار سے بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی جو ایک حسن ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور تیسرا احسان یہ کیا کہ اس عورت کو جنت کی بشارت دے دے۔ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث صحیح مسلم کی شداد بن اوس کی روایت سے کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر شے پر احسان فرض کر دیا۔ احسان کرو اپنے تمام متعلقین کے ساتھ، اپنے عقیدے کے ساتھ، اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنے روزوں کے ساتھ حسن پیدا کرو، اور حسن اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے ساتھ، پھر سارے مخلوقات کے ساتھ۔ ایک انسان دنیا میں آتا ہے وہ تنہا نہیں ہوتا، اس کے والدین ہوتے ہیں، اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کی بیوی ہوتی ہے، شوہر ہوتا ہے، اس کے اور تعلق دار ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ درجہ بدرجہ احسان کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اچھائی کرنا، اچھا سوچنا، کیونکہ اللہ رب العزت بندوں کی سوچ کو بھی جانتا ہے، یعلم السر واخفی، جو دلوں کے بھید ان کو بھی جانتا ہے۔ اپنی اولاد کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو، اپنی بیوی کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو، اپنے پڑوسی کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو۔ شریعت نے سب کے ساتھ احسان کا حکم دیا۔ ہم سمجھتے ہیں پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کے گھر کی دیوار ہمارے گھر کی دیوار سے ملی ہو۔ قرآن پاک میں پڑوسی 3 طرح کے بیان ہوئے، والجار ذی القربى والجار الجنب اور صاحب بالجنب۔ ایک وہ پڑوسی ہے جس کے گھر کی دیوار آپ کی دیوار کے ساتھ ملی ہو، اور وہ بھی پڑوسی جو آپ کا محلے دار ہو، اس کا گھر چاہے آپ کے گھر سے 100 گھروں کے فاصلے پر ہو، اس کو بھی جار قرار دیا، پڑوسی قرار دیا۔
اور تیسرا وہ پڑوسی جو آپ کے سفر کا ساتھی ہے، گھنٹے 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے، اس کی سیٹ آپ کے ساتھ ہے، اسے بھی پڑوسی کہا گیا ہے۔ گاڑی میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ وصاحب بالجنب، جس کا پہلو آپ کے پہلو کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ یہ پڑوس 2 گھنٹے کا ہو، 3 گھنٹے کا ہو، اللہ رب العزت نے مطلقاً ہر پڑوسی کے ساتھ احسان کا حکم دیا۔ کوئی بندہ کسی اعتبار سے ظلم پر آمادہ نہ ہو، بلکہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر شے پر احسان کرنا لکھ دیا، فرض قرار دے دیا۔ نبی علیہ السلام نے 2 مثالیں دے کر سمجھایا جس سے یہ بات واضح ہوگی کہ احسان کی حقیقت کیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اگر تم کسی کو قتل بھی کرو اچھے طریقے سے کرو۔ حالانکہ قتل محبت میں نہیں ہوتا، خوشی کے ساتھ نہیں ہوتا، قتل میں غصہ شامل ہوتا ہے، اور قتل میں ایک انتقام شامل ہوتا ہے۔ وہاں بھی شریعت نے احسان قائم کیا، قتل کرو تو اچھے طریقے سے کرو۔ اچھے طریقے کا معنی یہ ہے کہ اس کو تم ٹارچر نہ کرو، زیادہ اس کو عذاب نہ دو، ایسے طریقے سے قتل کرو کہ اس کی جان جلدی نکل جائے اور جلدی وہ راحت میں آ جائے۔ قتل چاہے وہ قصاص کی شکل میں ہو، حدود اللہ کا ہو۔ صرف شریعت نے زنا کی سزا کو مستثنا کیا ہے، وہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے۔ زنا کا عمل بڑا بھیانک عمل ہے، بڑا بھیانک عمل ہے۔ شادی شدہ انسان اگر زنا کا ارتکاب کر لے تو اس کی توبہ کی شکل یہ ہے کہ اس کو آدھا زمین میں گاڑ دو اور باقی آدھے جسم پر پتھر مارو، اس وقت تک مارتے جاؤ جب تک اس کی موت واقع نہ ہو جائے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب ان کو پتھر مارو تو پورا محلہ جمع ہو، پورا شہر وہاں امڑ جائے، سب دیکھیں۔ یہ انتہائی بھیانک قتل کی شکل، شریعت مطہرہ کا استثناء ہے، لیکن اس میں راحت کا پہلو بھی ہے، راحت کا پہلو بھی۔ جس خاندان کو اس عمل کے ذریعے تکلیف پہنچائی گئی، جب اس بھیانک سزا کو وہ دیکھے گا تو یقیناً ان کو راحت نصیب ہوگی، دل کو قرار آ جائے گا۔ یا پھر یہ کہ معاشرہ جمع ہو، اہل محلہ، اہل علاقہ جمع ہو، شہر کے لوگ جمع ہوں اور وہ عبرت پکڑیں کہ آج اس کو یہ سزا دی گئی، اگر یہ عمل ہم سے سرزد ہو گیا تو کل یہاں ہمیں یہ سزا دی جائے گی۔ تو راحت کا پہلو یہاں بھی موجود ہے، اور شریعت کی مصلحتیں انتہائی اعلیٰ درجے کی ہیں۔ تو قتل تو غصے میں ہوتا ہے، مگر یہاں بھی احسان کا حکم دیا کہ وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، جب قتل کرو اچھے طریقے سے کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور اپنا جانور ذبح کرو، وہ بکرا ہو، دمبا ہو، گائے ہو، اونٹ ہو، وہ بھی اچھے طریقے سے کرو۔ یہ نہ سوچو کہ جانور ہے جیسے مرضی اس کو ذبح کر دے۔ ایک جگہ ہم موجود تھے، انہوں نے بکرا ذبح کرنا تھا، تو کچھ منچلے، کچھ جذباتی لوگ ہوتے ہیں، کچھ چھچورے لوگ ہوتے ہیں، نیا نیا جہاد کا شوق ہوتا ہے، تو ایک نے کہا کہ ایسا کرو، اسے کلاشنکوف کی گولی مارو، کلاشنکوف کی گولی مار کے اس کو ذبح کرو۔ وہ اپنا جذبہ جہاد بے وقوف بندہ ظاہر کرنا چاہ رہا تھا، جس کو ہم نے ڈانٹا اور کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہے؟ شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ تم اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ اچھا طریقہ کیا ہے؟ ایک عمل کا حسن جو ہے وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کو نافذ کرنے میں ہے۔ نبی علیہ السلام کس طرح جانور ذبح کیا کرتے، اس کو لٹایا کرتے اور اپنی ایک ٹانگ اس پر رکھتے، اس کی گردن پہ، اور فرمایا کہ وَلْيُحِدَّ عَظْمُ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، چھری خوب تیز کر لو، ایسا نہ کہ چھری کند ہو اور آپ اس کو پھیریں اور وہ چلے نہ، اور جانور مسلسل تکلیف جھیل رہا ہے۔ خوب چھری تیز کر لو، تیزی سے پھیر دو تاکہ جلدی اس کی جان نکل جائے۔ چھری پھیر چکو تو اس کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دو،
ہم اس کی ٹانگیں اور پاؤں پکڑ کر رکھتے ہیں تاکہ ہلے نہ تڑپے نہ. یہ اس کی تکلیف کا موجب ہوتا ہے. جس کو سزا مل رہی اس کو اگر تڑپنے کا موقع دیا جائے تو اس میں وہ کچھ راحت حاصل کر لیتا ہے. جب ذبح کرو تو اللہ کا نام لے کر کرو، یہ بھی اس جانور کے لیے راحت ہے. جب ذبح کرو تو اللہ کا قرب تمہارے دلوں میں ہو، اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو. یہ بھی اس عمل کا حسن ہے. یہ نظام اور کس دین میں، کس شریعت میں کوئی دین آپ کو یہ نظام نہیں دے گا. تو یہاں بھی احسان کا پہلو شریعت نے سامنے رکھا. ایک شخص اپنا جانور ذبح کر رہا تھا، 2 جانور تھے، دوسرا بھی ذبح کرنا تھا. وہ قریب ہی کھڑا ہوا تھا. اللہ کے نبی نے دیکھ لیا، فرمایا کہ ذبحتہ مرتين، یہ جانور سامنے زندہ کھڑا ہے، اسے تو نے 2 بار ذبح کیا. ایک اپنے ساتھی کا ذبح ہونا دیکھ رہا ہے، کیا اس پر بیت رہی ہوگی، اور دوسرا جب یہ خود ذبح ہوگا اسے تم نے 2 بار ذبح کر دیا. تو یہ بھی اس عمل کا حسن ہے. تو شریعت مظاہرہ کہ یہ وہ سماحتیں ہیں جو ہمیں حسن اور احسان کا درجہ اور مقام سمجھاتی ہیں کہ دشمن کے قتل میں بھی احسان کا پہلو سامنے رکھو. اللہ کی حد نافذ کرتے ہوئے اگر قتل کرنا ہے تو احسان کا پہلو سامنے رکھو. جانور تک کو ذبح کرنا ہے تو احسان کا پہلو سامنے رکھو. تو اگر تعلق ہمارا اللہ کی دوسری مخلوقات کے ساتھ ہو، بھائیوں کے ساتھ ہو، بہنوں کے ساتھ ہو، ماں باپ کے ساتھ ہو، اولاد کے ساتھ ہو، ذرہ برابر ظلم کرو گے اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا. ذرہ برابر، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ایک ذرے کے برابر شر کرو گے، ظلم کرو گے، چاہے وہ بیوی کے ساتھ ہو، چاہے وہ شوہر کے ساتھ ہو، چاہے وہ والدین کے ساتھ ہو، اولاد کے ساتھ ہو، مالی ہو، جسمانی ہو، دیکھو گے تم ہرگز وہ اوجھل نہ ہوگا. قیامت کے دن سامنے آئے گا. اور نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ایک صحابی کو جواب دیا تھا. جب آپ نے گھوڑے کی فضیلت بیان کی تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس گدھا ہے، تو گدھے کی بھی یہ فضیلت ہے. فرمایا کہ گدھے کے تعلق سے مجھ پر کوئی وحی نہیں اتری اور میں تو ناطق وحی ہوں، لیکن گدھے کے تعلق سے 2 آیتیں ہیں بڑی جامع، وہ سامنے رکھو کہ ایک ذرہ کے برابر اچھائی کرو گے اسے قیامت کے دن دیکھو گے، اور ذرہ کے برابر شر کرو گے، برائی کرو گے، اسے بھی دیکھو گے. تو یہ اچھائی اگر گدھے کے ساتھ کرو گے تو قیامت کے دن دیکھو گے، اس کا اجر ملے گا. اور یہ برائی اگر گدھے کے ساتھ کرو گے اس کا بوجھ اور گناہ اپنے سر پہ اٹھانا پڑے گا. تو گدھے کے مقابلے میں اگر بھائی ہو، بیوی، شوہر ہو، والدین، ان کا کیا مقام ہے. تو اگر یہ ظلم ہوگا ذرے کے برابر بھی اسے قیامت کے دن دیکھو گے. ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، ہر شے پر احسان قائم کرنا اللہ نے فرض کر دیا ہے. تو یہ جو معاملات کا جو تعلق ہے، سیدھے ہوں یا ٹیڑھے ہوں، ان کا حساب دینا ہوگا. کوئی باپ یہ نہ سمجھے کہ میری اولاد ہے جو چاہے سلوک کرو، کوئی شوہر یہ نہ سمجھے کہ میری بیوی ہے یہ باندھی اور نوکرانی ہے جیسا چاہے سلوک کر لو، اور کوئی بیوی یہ نہ سمجھے کہ میرا شوہر ہے اور چاہے میں اپنی منمانی کروں. نہیں، ہر رویے اور ہر سلوک کا حساب دینا ہوگا. اور اللہ نے احسان کرنا فرض کر دیا ہر مخلوق کے تعلق سے، حتیٰ کہ جانوروں کے تعلق سے. قتل بھی کرنا تو اچھے طریقے سے کرنا ہے اور ذبح کرنا اچھے طریقے سے کرنا. تو احسان ایک ایسا معاملہ ہے، ایک ایسا دین کا شعبہ جس کا اطلاق تمام شعبہ ہے زندگی پر ہوتا ہے، ہر عمل میں ہوتا ہے، ہر مخلوق کے ساتھ ہے. بندہ اپنے اس رویے کو ہمیشہ مثبت رکھے اور احسان کی زینت سے سجا کر رکھے تاکہ یہ احسان اس کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے. ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان بندوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. والذین هم محسنون، اور وہ بندے جو احسان کرنے والے ہیں اللہ کی توحید کے ساتھ، اپنے پیارے پیغمبر کی غلامی کے ساتھ،
ہر عمل کے ساتھ، ہر مخلوق کے ساتھ جو احسان کرنے والے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ ساتھ بڑا محبت بھرا ہے، یہ ساتھ نصرت اور تائید سے بھرا ہوا ہے۔ جب اللہ ساتھ ہوگا دنیا میں اور آخرت میں تو ایسے انسان کا کوئی نقصان نہ ہوگا، اس کی معیشت بھی سنور جائے گی، کاروبار بھی ترقی کرے گا، اور یقیناً اس کی دنیا کی زندگی بہتر سے بہتر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو ایک محسن انسان کے لیے پروردگار کی محبت ہے، اور محبت ہی کامیابی کی بنیاد ہے۔ ایک بندہ قیامت کے دن کامیاب ہوگا اللہ تعالیٰ کی محبت کی اساس پر، جنت کا داخلہ ملے گا اللہ تعالیٰ کی محبت کی اساس پر۔ جس بندے سے اللہ ناراض ہے جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ جنت کا داخلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ہے۔ وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا جب تک پروردگار کی رحمت نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت نہ ہو۔ تو احسان کی اصطلاح کو ہمیشہ مد نظر رکھو، اور اس کے لیے شریعت نے ایک طریقہ فراہم کر دیا کہ اپنی زندگی کے تمام شب و روز پر، تمام لحظات اور لمحات پر اس تصور کو قائم کر لو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور قائم ہوگا تو نافرمانی کا تصور نہیں ابھرے گا، گناہ کا تصور نہیں پیدا ہوگا، گناہ کا خیال نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ کسی گناہ کی دعوت اگر سامنے آ جائے تو یہ سوچ لو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر اس گناہ کی کیسے ہمت ہوگی، کیسے بندہ اس گناہ کی جرت کرے گا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ لو کہ گناہ کے تلفظ کے دوران بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے اور ایمان اس کے دل سے خارج ہو جاتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اگر روح قبض کرنے کا حکم دے دے تو وہ کفر کی موت ہوگی، بڑی بھیانک موت ہوگی۔ تو سارے تصورات شریعت نے دیے تاکہ بندے کی زندگی میں تقوی، احسان، سداد اور رشاد آ جائے اور بہتر سے بہتر انسان بن جائے۔ یہی سب سے اچھا انسان ہے جس کی عمر طویل ہو، اور طویل عمر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اچھے عمر کی توفیق دے دے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث اعمار امتی ما بین 60 الی 70 سنہ وقل ما یجوز ذلک، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہے۔ امت محمدیہ کا یہ اوسط اور ایوریج 60 اور 70 کے درمیان۔ ہم سب یہاں موجود ہیں، کوئی 40 کا، کوئی 50 کا، کوئی 60 کا، کوئی 70 کا، کچھ لوگ اس سے اوپر بھی ہوں گے۔ وقل ما یجوز ذلک، 70 کے ہندسے کو بہت کم لوگ عبور کریں گے۔ تو مانا اب یہ چل چلاؤ کا وقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جانے کا وقت آ چکا۔ ان اوقات کو پھر خاص طور پہ احسان کے زیور سے آراستہ کیجیے، ہر گھڑی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں صرف کیجیے۔ جب اللہ کے پیارے پیغمبر کو سورہ نصر کے ذریعے خبر دی گئی کہ آپ کا آخری وقت آ گیا، مشن آپ کا پورا ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا اور پورا عرب اسلام میں داخل ہو گیا، مشن کی تکمیل ہو گئی، اب یہ آپ کا آخری وقت ہے دنیا سے مفارقت کا۔ صحابہ بہت روئے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر پھر اس سورت کے نزول کے بعد آپ کا وزیرہ بن گیا کہ 3 عمل آپ نے کثرت سے کیے۔ ایک اللہ کی تسبیح، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دوسرا اللہ کی حمد والحمدللہ، اور تیسرا استغفار، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھ کو بخش دے۔ تو خاص طور پہ ان لمحات میں یہ ذکر تسبیح کا، تحمید کا اور استغفار کا ہر بندہ اپنا لے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بڑا جامع ذکر ہے یہ۔ ہر کلمہ ذکر ایک الگ اجر کا باعث بنتا ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، ایک بندہ اگر سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں اللہ تعالیٰ ایک درخت اگا دیتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے دوسرا درخت، لا الہ الا اللہ پر تیسرا درخت، اللہ اکبر پر چوتھا درخت۔ تو یہ ذکر کرتے جاؤ اور جنت کو آباد کرتے جاؤ، جنت کے باغات کو سجاتے جاؤ۔ یہ کمال حسن ہے یہاں بھی اور وہاں بھی، اور یقیناً پھر جنت کے داخلے کے بعد اللہ تعالیٰ اس حسنہ سے بھی نوازے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرما دے گا۔ اہل جنت اس اللہ کو دیکھیں گے جس اللہ کے لیے دنیا میں عمل کیے گئے، سجدے کرنے والوں نے سجدے کیے،
انفاق کرنے والوں نے اپنے مال کے خزانے لوٹا دیے، اس اللہ کی رضا کی خاطر مجاہدین نے اپنے گلے کٹوا دیے، پوری زندگی اللہ کی عبادت کی، اس اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھیں گے، اس کا دیدار کریں گے، جو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، بلکہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ للذین احسنوا الحسنى، یہ احسان کرنے والے ان کے لیے حسنہ ہے وزیادہ، اور مزید بھی حسنہ جنت ہے، اور وہ مزید اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ کن کے لیے؟ احسنوا، جنہوں نے احسان سے کام لیا، اچھائی پیدا کر لی، تمام شعبہ جات میں ہر رنگ جو ہے وہ اچھائی کے ساتھ بندہ اپنا لے اور قائم کر لے، یقیناً یہ ساری سعادتیں اس کے منتظر ہیں۔ باللہ تعالی توفیق، اللہ تعالی ہمیں اپنا محسن بندہ بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو تقویٰ کے نور سے آراستہ فرما دے، ہمارے ظاہر کو اپنے پیارے پیغمبر کی سنت سے سجا دے، پوری زندگی تیری اور تیرے حبیب کی محبت ہو، اور جب یہ دم نکلے تو تیری محبت کے ساتھ نکلے اور تیرے پیارے پیغمبر کی محبت کے ساتھ نکلے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔